امتیاز آپا، سب سے پہلے نماز کے تعلق سے، کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام ہے اور نماز کی برکتیں، ہم کیونکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، دین کا ستون ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے نماز سے، دل کا قرار حاصل ہوتا ہے، ایک دل کا نور ہے۔ سب سے پہلے آغاز کیجیے گا اس کی اہمیت سے اور اس کی فضیلت سے، ارشاد فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اہم ترین فریضہ ہے۔ اب اسی پر اگر بات کریں اہم ترین فریضہ، تو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو احکامات ہم پر اتارے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر جو احکامات اترے انہیں ترتیب دی گئی اہمیت کے اعتبار سے۔ جو چیزیں فرض آ گئیں ان کا چھوڑنا حرام ٹھہرا، اور سخت گناہگار اور سخت فاسق ہے وہ شخص جو ان چیزوں کو، فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، سخت گناہگار ہے۔ تو فرائض میں تقسیم کیا، اس کے بعد واجبات آتے ہیں، اس کے بعد سنت، اس کے بعد مستحب اور نوافل وغیرہ، یہ ترتیب ہے ان کی۔ تو اب آپ ان میں دیکھیے تو سب سے پہلے فریضہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 700 بار قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا، اور 80 بار تو صریحاً حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ اب دیکھیں تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے، اور ایمان کے فوراً بعد جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ بقرہ کی، ایمان کے فوراً بعد ذکر آ رہا ہے نماز کا۔ گویا ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ تم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، مان لیا کہ اللہ کے رسول نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ اب جب یہ مانا ہے تو عمل بھی تو اس کا نظر آنا چاہیے، اور عمل میں سب سے پہلا فریضہ آ گیا وہ نماز کا۔ آپ دیکھیں تو ایک اور جہت سے تو اللہ رب العزت نے جن و انس کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کی اعلیٰ ترین صورت نماز، محبت الہی کا عملی مظاہرہ نماز، یاد الہی کی اعلیٰ ترین صورت نماز، اور یاد الہی اور ذکر الہی کی بھی اعلیٰ ترین صورت اور سامنے جو نظر آتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ گویا نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہوئے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بے شک اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے جو بڑے عہدیداروں، ان سے ملنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور یہاں اس خالق کی کائنات سے آپ ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو وضو کر لو اور جا نماز پر کھڑے ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ نہ کوئی گارڈ، نہ کوئی دروازے کا پہرا، نہ کچھ، اور آپ ڈائریکٹلی اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک بہت سے انبیاء آئے، 1,24,000 آئے۔ ہر نبی کی شریعت کا لازمی جز نماز رہا۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں مذکور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بتا رہی ہے کہ نماز کتنی اہم ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے بھی حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو نصیحت میں پہلی بات نماز کی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، ایمان ہی نہیں ہے جس کے نماز نہیں ہے۔ اور ایک جگہ آپ کا ارشاد مبارک ہے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، دین ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اب ہماری پوری عمارت جن چیزوں پر کھڑی ہے، ایک ہوتی ہے بنیاد عمارت کھڑی کرنے کے لیے، وہ بنیاد ہمارے عقائد ہیں، ہمارے ایمانیات ہیں۔ اس کے بعد عمارت کو ضرورت ہوتی ہے ستونوں کی، اور نماز اہم ترین ستون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتی ہے۔ حد فاصل جو نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے وہ نماز سے نظر آتا ہے، اس کے اس عمل سے نظر آتا ہے۔ تو نماز دین کا اہم ستون ہے۔ پھر جیسے کہا کہ یاد الہی اور ذکر الہی کی صورت ہے، اور یاد الہی اور ذکر الہی سے ہی تو اطمینان قلب ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کی یاد، اللہ کی ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ گویا نماز دل کا سکون ہے، نماز اہم ترین فریضہ ہے، نماز عمارت کا ستون ہے، وہ عمارت جو شریعت کی اور جو دین کی ہے۔ اس لیے ہمیں پابندی سے اسے ادا کرنا ہے، اس کی اقامت کے لیے کوشش کرنی ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے
بلکہ اس کی اقامت کا حکم ہے بے شک۔ جو پھر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں نا امتیاز آپا کہ یہ ایک بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے اذان کی صورت میں ایک بلاوا ہے کہ وہ پروردگار عالم آپ کو بلا رہا ہے. 5 وقت اذان دی جا رہی ہے تو اس پروردگار عالم کے حضور حاضر ہو جائیے.